ایک چور ایک پارسا شخص کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا اور کچھ اس کے گھر پہ نہ ملنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اب خالی ہاتھ ہی اس کے گھر سے لوٹ کے جانا ہوگا۔ بہت رنجیدہ ہوا، بہت اداس ہوا، بہت افسردہ ہوا۔ جب اس نیک اور پارس اور متقی شخص نے اس شخص کو افسردہ ہوتے ہوئے دیکھا، غمگین ہوتے ہوئے دیکھا، ناراحت ہوتے ہوئے دیکھا، افسردگی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، تو جن چادروں پر وہ سو رہا تھا اس نے اس چور کی جانب بڑھا دی کہ تم میرے گھر سے کیوں کر ممکن ہے کہ خالی ہاتھ جاؤ، کہ چادریں لے کے ہی چلے جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد حیات وہی ہوتا ہے جس کو پروردگار عالم نے ان کے لیے طے اور مشخص کر کے بھیجا ہے، وہ اپنے دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ مگر اے انسان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر تو وہ صفات، وہ اوصاف، وہ خرابیاں، وہ خامیاں پوشیدہ ہیں کہ تم تو اپنے بھائی سے لڑ جاتے ہو، تم تو اپنے دوستوں سے لڑ جاتے ہو، تم اپنے عزیز و اقرب و خاندان و پڑوسیوں اور ہمسایوں کا برداشت نہیں کرتے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے چور کے بارے میں بھی بھلا سوچو؟ جو صاف دل انسان ہوتا ہے، اس کے سامنے اور اس کے پیچھے ہونے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ صاف دل ہے، وہ اہل دل ہے، جیسا ہمارے سامنے ہے ویسے ہی ہمارے وہ پیچھے ہے۔ لیکن تم تو ایسے ہو کہ سامنے ہو تو معصوم بکری کی طرح، مسکین بکری کی طرح، اور جب ہمارے پیچھے ہو، ہمارے پس پشت ہو، اور جب ایک لمحے کے لیے ہم تمہاری محفل سے اپنے قدم اٹھائیں اور آگے کی جانب بڑھیں تو تم پھاڑ کھانے والے بھیڑیے بن جاتے ہو۔ اہل دل لوگ، صاف دل لوگ غیبت نہیں کرتے، دل نہیں دکھاتے، درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، الغرض لوگوں کی کمزوریوں پر، عیبوں پر، نقص پر، خرابیوں پر اور ان کی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ان کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنے روابط کو، اپنے تعلقات کو مزید بہتر سے بہتر اور مضبوط بناتے ہیں۔ یہ کام ہے اہل دل کا، اور وہ غیبت اور تمام تر باطنی اور نفسانی منفی خواہشات سے دور رہ کر سرتا پا مثبت رہتے ہیں، اور ان کا وجود ایسا ہوتا ہے جس سے نور الہی کی تجلیاں منکشف ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور وہ شخص جو دوسروں کے عیب، دوسروں کے گناہ، دوسروں کی خرابیاں، دوسروں کی خامیاں تمہارے سامنے لے کر آتا ہے، تمہارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، تمہارے سامنے پچ کرتا ہے، تو بے گمان مطمئن رہو، اطمینان کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، بے فکر رہو۔ تمہیں اس چیز میں کسی قسم کی کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدون شک مطمئن رہو کہ تمہاری غیر موجودگی میں جب وہ کسی شخص سے ملتا ہوگا تو تمہاری بھی عیب، تمہاری بھی گناہ اس کے سامنے افشاں کر دیتا ہوگا۔ اور جو ہمارا ایک فیملی سٹرکچر ہے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اہل دل بننے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے باطن کو صاف کرنے کی۔ ہمارے تعلقات، اب چاہے وہ ہمسائے کے ساتھ ہوں، خاندان والوں کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، پروفیشنل بڑھ میں کسی کے ساتھ ہوں، وہ تمام کے تمام ہمیں دھندلے اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ ہمارا باطن بہت زیادہ دھندلا ہو چکا ہے۔ جب ہم اپنے اخلاق پر کام کریں گے اور اندر سے اپنے درونی کیفیت کو پاک کریں گے اور اس کا ذاتی محاسبہ کریں گے، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بعد جب اس کو ہم پاک کر کے بہتر بنائیں گے، تو ہم خود بخود دیکھیں گے کہ شعوری لاشعوری طور کے اوپر آٹومیٹکلی ہمارے باہر کے تعلقات لوگوں سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے باطن کے اندر ہی اس قسم کی منفی صفات اور نیگیٹیوٹی جنم لیتی ہے، تو جو چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے، ہمارے وجود میں ہوتی ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہوتی ہے، وہی ہمارے زبان سے صادر ہوتی ہے، اور پھر اس کے اثرات ہم اپنے تعلقات پر مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے وہ سیلف اورینٹڈ ہونے کی بجائے گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے، اور خدائی فیصلے، الہی فیصلے یہی ہیں کہ ہر شخص پر رحم کیا جائے، درگزر سے کام کیا جائے، عیب جوئی نہیں کی جائے، عیب گری نہیں کی جائے، پس پشت اس کی پردہ داری کی جائے، سامنے ہو تو اس کے ساتھ اس قسم کے تعلقات رکھے جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا کمفرٹیبل محسوس کرے کہ کسی غیر کے ساتھ نہ کرتا ہو۔
یہ تعلقات کو بہتر بنانے کی اور اس کو مزید مضبوط و مستحکم کرنے کی ایک بہترین روش ہے، اور اس کا کام کسی دوسرے سے شروع نہیں ہوگا۔ یہ چیز بتانے والی نہیں ہے، یہ چیز عمل کرنے والی ہے، اور یہ چیز جب انسان عمل کرے گا اور اس کو لوگ عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ امپیکٹ لرننگ کا اثر آٹومیٹکلی اس کی سراؤنڈنگس میں منتقل ہوگا، اور سب سے پہلے اس کی آئندہ آنے والی نسل یعنی اس کے بچوں میں یہ چیز منتقل ہوگی۔ تو یہ کانسیپٹ ہے امپیکٹ لرننگ کا، کہ ہمیں خود سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں کو انلرن کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم غلط سیکھ چکے ہیں۔ ہماری محفلیں، ہماری صحبتیں، ہمارے کردار، ہماری گفت و شنید، اگر ہماری زبان کو کسی کی عیب جوئی کیے بغیر لذت نہیں مل رہی، مزہ نہیں آ رہا، تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کا دن کچھ خاص گزرا ہی نہیں۔ تو کس طریقے سے وجود کے اندر یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اس کو ریفائن کرنا، اس کو بہتر کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے تعلقات کو، اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کریں، اور جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے ویسے ہی ہماری سراؤنڈنگز بھی آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔